بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کلاس 10 کے جو گرامر ہے، جو قواعد ہیں، جو 10 کلاس میں پوچھے جاتے ہیں سوال، بورڈ ایگزام میں، جیک کے ایگزام میں جو پوچھے جاتے ہیں، ان قواعد کو، گرامر کے جتنے نمبر ہیں ان فل نمبر کو حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آپ کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ گرامر سے کہیں سے بھی آپ کو 10 کلاس سے سوال دے دے تو آپ اس کا سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل، فاعل، مفعول، یہ تین چیزیں، ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے فعل، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم۔ فعل اسے کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر خالد نے مضمون لکھا، تو یہاں لکھنے کا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، وہ کام کو کیا جا رہا ہے اور اس چیز کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، لہذا اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب ایک فعل میں فاعل اور مفعول، یہ دو چیز رہتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں فعل، یعنی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو کام کر رہا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، جس پر کام کا اثر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد کہ فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کیسے کہتے ہیں، یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اسی ایک فعل ہے کہ خالد نے مضمون لکھا، یہ ایک فعل ہے۔ اب خالد یہ فاعل ہے، یعنی لکھنے کا جو کام ہو رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ خالد ہے، لہٰذا یہ فاعل ہوگا۔ اور جو چیز، یہ لکھنے کا اثر کس پر ظاہر ہو رہا ہے، مضمون پر ہو رہا ہے، خط پر ہو رہا ہے، کاپی پر ہو رہا ہے۔ خالد نے مضمون لکھا، کتاب لکھا، کاپی لکھا، یہ لکھنے کا جو اثر ہو رہا ہے وہ مضمون پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ مفعول ہوگا۔ اور لکھنے والے، جو کام کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام سب جو کام ہو رہا ہے اس کو فعل کہیں گے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ خالد نے مضمون لکھا، تو اس میں تین جز ہیں، فعل، خالد یہ فاعل ہے، مضمون یہ مفعول ہے، اور لکھنا یہ کام فعل ہے۔ تو اب پوری بات جب سمجھ میں آ گئی تو ہم اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ خالد نے مضمون لکھا، فعل، کرنے والا، کام کا کرنے والا یہ خالد ہے، اور لکھنے کا کام جس پر ہو رہا ہے یہ مضمون، یہ مفعول ہے۔ جب اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ فعل، فاعل، مفعول ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور فعل کی پوری وضاحتوں کو سمجھنے کی فعل اور فاعل اور مفعول کو سمجھنے پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ فعل لازم کہا جاتا ہے، فعل متعدی، اور فعل ناقص، فعل معروف، فعل مجہول۔ ان پانچوں کو ہم ایک ایک کر کے نقطے کے ساتھ سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فعل لازم کو سمجھتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے۔ فاعل آپ نے جان لیا ہے کہ کسے کہتے ہیں، کہ کام کرنے والا، اس کو فاعل کہا جاتا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہا جاتا ہے، جس پر کیا جاتا ہے، جو کام ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کا اثر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے ساتھ سمجھیے، خالد آئے گا، خالد آئے گا، اس میں خالد فاعل ہے، آنے کا کام کون کر رہا ہے، یہ خالد کر رہا ہے، آنے کا کام خالد کر رہا ہے، لہٰذا یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے۔ وہ فعل جس میں کام کا اثر فاعل تک محدود رہے، فاعل سے آگے نہ جائے، مفعول تک نہ جائے۔ خالد آئے گا، اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں، یہ آنے کا کام کرنے والا کا پتہ چل رہا ہے، لہذا کیا کس پر سوار ہو کر آئے گا۔ یہ فعل لازم ایسا ہوتا ہے جو صرف فعل اور فاعل ہی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فاطمہ رو رہی ہے،
فاطمہ یہ فاعل ہے اور رونا یہ فعل ہے، تو یہ فعل اور فاعل سے یہ کام پورا ہو جا رہا ہے، کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہا ہے، مضمون یا پھر مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں یہ فعل لازم ہوگا۔ اب جسی طرح سلمان ہنسا، تو سلمان یہ فاعل ہے اور ہنسنا یہ فعل ہے، یہ کام ہے، یہ کام جو کر رہا ہے یہ سلمان کر رہا ہے، لہٰذا فعل فاعل سے پورا ہو جا رہا ہے، تو فعل لازم اسی کو کہتے ہیں کہ وہ فعل جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہے، مفعول وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے۔ اب آگے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر فاعل تک محدود نہ رہے، مفعول پر بھی پڑے۔ وہاں پڑھے تھے فعل متعدی فعل لازم کے بارے میں کہ وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے، یہ آپ نے فعل لازم میں پڑھا تھا، وہ فعل فاعل سے وہ پورا ہو جاتا ہے فعل لازم، لیکن فعل متعدی ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر فاعل تک محدود نہیں رہتا بلکہ مفعول پر بھی پڑتا ہے۔ چلیے ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے خالد نے کھانا کھایا، خالد نے کھانا کھایا، تو آپ یہاں دیکھیں کہ خالد نے کھانا کھایا، پہلے سمجھیں کہ یہ کھایا جو یہ فعل ہے، کھانے کا عمل کیا جا رہا ہے، یہ فعل ہے، اور یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ کون کر رہا ہے، یہ کام خالد کر رہا ہے، اور یہ جو خالد کام کر رہا ہے، کھانے کا عمل کر رہا ہے، یہ کس پر اثر ہو رہا ہے، کھانے پر اثر ہو رہا ہے نا، سمجھیں؟ تو یہ فاعل خالد ہے، یہ کام کر رہا ہے، کھانے کا کام کر رہا ہے، اور یہ کھانے کا کام کس پر اثر ہو رہا ہے، اس کا اثر کھانے پر، لہٰذا یہ مفعول ہوگا، اور یہ خالد نے کھانا کھایا یہ فعل متعدی ہوگا جس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، فعل فاعل سے یہ فعل پورا نہیں ہوتا ہے، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اسی طرح زید نے کتاب پڑھا، اب زید یہ فاعل ہے، کتاب اور یہ کام کر رہا ہے، پڑھنے کا کام کر رہا ہے، اور یہ پڑھنے کا کام کا اثر کس پر ہو رہا ہے، یہ مفعول پر اثر اس کا ہو رہا ہے، اور مفعول کتاب ہے، کتاب پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ زید پڑھ رہا ہے، تو کس کو پڑھ رہا ہے، کتاب کو پڑھ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل متعدی ہے، اور فعل فاعل اور مفعول جس کی ضرورت پڑتی ہے اسی فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، جس میں کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ فعل ناقص ایسا فعل ہے جس میں کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا، کام کا اثر آپ کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ اس کی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اختر بیمار ہے، بارش ہوئی ہے نا، بارش ہوئی، یہ بارش کا ہونا، یہ کیفیت پتہ چل رہا ہے کہ یہ موسم کیسا ہے، یہ بارش ہوئی، یہ کیفیت پتہ چلا۔ اختر بیمار ہے، اس میں اس کی حالت کا پتہ چل رہا ہے۔ آم میٹھے ہیں، اس میں آم میٹھے ہیں، آم کی کیفیت پتہ چل رہا ہے کہ آم کس طرح کے ہیں، کھٹے ہیں یا پھیکے ہیں یا میٹھے ہیں، اس چیز کو پتہ چل رہا ہے، لہٰذا آم میٹھے ہیں، یہ فعل ناقص ہے، وہ فعل جس میں کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے اختر بیمار ہے، بارش ہوئی، آم میٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص کی تینوں باتیں سمجھ میں آ گیا ہے، تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فعل مجہول ہے، اس کو سمجھیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے خالد نے کھانا کھایا، فاطمہ نے مضمون لکھا،
جس طرح فعل لازم ہوتا ہے، فعل لازم ہی کی ایک شکل ہے، یوں کہہ لیجئے، جو فعل معروف ہوگا اور وہ فعل مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ جسے ہم مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے فعل لازم میں پڑھا تھا مثال کہ خالد نے مضمون لکھا، وہ یہاں آ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں فاعل یہ پتہ چل رہا ہے، اس فاعل کا پتہ چل رہا ہے نا۔ لہٰذا فعل معروف وہ فاعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے خالد نے کھانا کھایا، تو یہ کھانے کا کام خالد کر رہا ہے اور یہ فاعل جو ہے وہ یہاں ظاہر ہے۔ اسی طرح فعل متعدی میں بھی یہ فعل متعدی کی مثال ہے فعل لازم میں، جیسے خالد ہنسا ہے نا، تو خالد ہنسا، تو یہ اس میں یہاں بھی فاعل موجود ہے، پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ بھی فعل معروف ہوگا۔ اب فعل مجہول ایک چیز بچا ہے، وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو، اس میں معلوم ہو اور معلوم نہ ہو۔ سیم ہی دونوں کی تعریفیں ہیں، فعل معروف کی بھی اور فعل مجہول کی بھی۔ وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اور وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ یہ بس اتنے ہی ہو اور نہ ہو کا فرق ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ فعل مجہول کپڑے دھل گئے، یہ کپڑا دھلا، یہ کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہو رہا ہے، لیکن کون کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا، فاعل ہی محذوف ہے، فاعل ہی کا پتہ نہیں، مجہول ہے فاعل۔ اسی طرح مکان بنایا گیا، مکان بنایا گیا، یہ بنانا یہ کام ہوا، یہ فعل ہوا، اور اس فعل کا فاعل کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لہذا مکان بنایا گیا یہ فعل مجہول میں شمار ہوگا۔ اور فعل معروف اور فعل مجہول میں صرف اتنے ہی فرق ہے، معلوم نہ ہو اور معلوم ہو۔ اس کو خاص سے دھیان رکھیں۔ اب آپ نے پڑھا ہے کہ فعل معروف فعل مجہول کو بھی پڑھ لیا، اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو اور اچھا سے آپ اسے اسکرین شاٹ کر کے یاد کر لیں، اور انشاءاللہ یہ ایسے قواعد ہیں جو آپ کے 10 کلاس میں آنے والے ہیں، ایگزام میں آنے والے ہیں، اسے یاد کر لیں۔ اور اگر آپ کو یہ میرا سمجھانا اچھا لگا ہو تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس چیز کو آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی یہ مکمل فعل کے اقسام سمجھ میں آ جائے، اور امتحان میں کامیابی کے لیے اس کے بھی راستے کھل جائیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔